نہیں کرتے. اور پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمیشہ آٹے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ سندھ میں زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب میں کم ہوتی ہے اور باقی صوبوں میں کم ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ٹائم پہ گندم نہیں ریلیز کرتے تاکہ لوگ جو ہے وہ برا بھلا کہیں وفاقی حکومت کو. اور اسی طرح انہوں نے اس مرتبہ شوگر کے ساتھ بھی کیا کہ وہ ملیں جو ہیں وہ چلانے کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھائے. اب میں آتا ہوں شوگر ملز کے اوپر. دیکھیں پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ 15 نومبر تک جو ملز ہیں ساؤتھ کی ملز، ساؤتھ پنجاب کی 15 نومبر اور باقی ساری جو نارتھ اور ویسٹ پنجاب میں، وسطی پنجاب میں جو شوگر ملز ہیں وہ 20 نومبر تک چلیں گی. اور یہ جو 20 نومبر کو ملز جو نہیں چلیں گی یا 15 نومبر تک جو نہیں چلیں گی، جو مقررہ وقت ان کو دیا گیا ہے، تو اس کے بعد قانون اپنی حرکت میں آئے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ملک کے اندر ایک آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کریں جبکہ بمپر کراپ ہے. اس سال جو اطلاعات آئی ہیں کین کمشنرز نے دی ہیں کہ گنے کا بمپر کراپ ہے اور یہ بھی کہ ارلی میچور ہوا ہے، وہ کراپ پہلے وقت سے میچور ہوا ہے. تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ کسان جو ہے وہ اس کا گنا جو ہے وہ کیوں نہ کاٹے اور جو شوگر کا جو کنزیومر ہے وہ کیوں محروم رہے جبکہ سب وہ چیزیں موجود ہیں ملک میں جس سے وافر سپلائی جو ہے وہ ہوتی ہے. پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ 100-110 روپے تک قیمت گئی تھی اور پھر جب امپورٹڈ چینی مارکیٹ میں آئی اور تو یہ قیمت ایک دم نیچے آنا شروع ہو گئی اور نومبر کے مہینے کے اینڈ تک یہ 70 روپے تک چلی گئی تھی قیمت 110 سے. یہ پچھلے سال کی بات ہے. اور اس سال بھی امپورٹڈ شوگر منگائی گئی ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی وہ اب مارکیٹ میں لائی جا رہی ہے، امپورٹڈ چینی جو کہ 90 روپے پہ سیل کی جائے گی. اور 30,000 ٹن کا ایک اور جہاز آج ہی کراچی کی بندرگاہوں میں لگ رہا ہے، وہ چینی بھی مارکیٹ کے اندر لائی جائے گی. اور جو 15 نومبر تک شوگر مل جو ہے وہ نہیں چلائے گی اپنی شوگر مل تو قانون پھر جو بھی قانون ہے وہ اپنی حرکت میں آئے گا اور 90 روپیز جو ہے اس پہ امپورٹڈ چینی فروخت کی جائے گی. اور پنجاب حکومت کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ امپورٹڈ چینی جو ہے وہ کافی مقدار میں ہے، سفیشینٹ مقدار میں ہے، اس کو 90 روپے جو ہے وہ مختلف سٹورز پہ اور ٹرکس کے ذریعے پورے پنجاب میں جو ہے وہ سیل کیا جائے. یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی چینی جو ہے وہ وافر مقدار میں اس وقت موجود ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی شوگر مل نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا 15 نومبر تک اور 20 نومبر تک اپنی ملز چلائے گی، اس کے خلاف بھی قانونی قدم جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے کارٹیلز کے خلاف، آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بارہا اس انڈسٹری کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ہمیشہ سٹے لے لیا جاتا تھا. وہ سٹے ہم نے آ کے ویکیٹ کرایا اب، اور جس کے نتیجے میں اب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جرمانے عائد کرنے کی پوزیشن میں آیا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جنگ جو ہے یہ 1 سال میں یا 1 مہینے میں نہیں جیتی جائے گی، کیونکہ یہ جو سٹیٹس کو کی یہ قوتیں آپ دیکھیں جتنے بڑے سیاسی گھرانے ہیں ان سب کی شوگر ملیں، تو کچھ تو ہے اس انڈسٹری میں کہ جن لوگوں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ماضی میں وہ اس کی طرف کھنچے چلے آئے ہیں. کچھ تو اس کے اندر اس کے اندر کشش موجود ہے، کوئی تو ایسی کشش موجود ہے کہ جو باقی کاروبار میں جو خاندان فیل ہو جاتے تھے وہ اس کاروبار میں آ کے وہ ارب پتی بن جاتے ہیں. کوئی تو ایسی کشش اس میں موجود ہے اور وہ کشش یہی ہے کہ ہر سال گٹھ جوڑ کر کے شوگر کا ریٹ مقرر کرنا، ہر سال گٹھ جوڑ کر کے کرشنگ کو ڈیلے کرنا، اربوں روپے کی سبسڈی لینا جو کہ پھر عوام کے پیسوں سے ہی جاتی ہے، ہر سال گٹھ جوڑ کر کے امپورٹ کو رکوانا، ڈیوٹیاں اس پہ بڑھانا. ہم جب آئے ہم نے امپورٹ پہ ڈیوٹیاں ختم کی، امپورٹ کھولی شوگر کی، را شوگر کی امپورٹ کھولی، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف سٹے کو ختم کیا. تمام صوبوں نے سوائے سندھ کے اور بلوچستان کیونکہ وہاں پہ شوگر مل کوئی نہیں ہے، تو سوائے سندھ کے ساروں نے یہ لا پاس کیا پہلی مرتبہ کہ جو ٹائم پہ نہیں چلے گی مل اس کے خلاف FIR کٹے گی اور اس کے خلاف جرمانہ عائد ہوئے گا. یہ پہلے قانون موجود تھا لیکن چلان چند ہزار روپے صرف مقرر تھا، کسی نے 1960 کی دہائی کے بعد اس کو ریوائز ہی نہیں کیا آج تک، تو وہ ہم نے کیا. اور یہ جو جنگ ہے یہ جاری سازی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوئیں گے. اس کا نتیجہ ایک تو یہ اچھا نکلا ہے کہ اربوں روپے جو ہیں وہ اب کسان کی جیب میں جاتے ہیں، جو پہلے ایک گٹھ جوڑ کر کے نیچے رکھا جاتا تھا گنے کے ریٹ کو،
تو وہ اب ایسا نہیں ہے. اب وہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی کے تحت وہ حقیقی طور پہ جو صحیح معاوضہ ہے کسان کو وہ گنے کا دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس انڈسٹری کو، کیونکہ اب ہم نے فری امپورٹ کھولی ہوئی ہے، اس کو کمپیٹیٹیو سائٹ پہ لے جانے کے لیے اب کوئی ایکسپورٹ سبسڈی یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ حکومتیں نہیں دیں گی، اور نہ ہی یہ اب یہ بلیک میل کر سکیں گے کہ ہم نے 15 کو نہیں چلانی، ہم نے 11 کو چلانی ہے، یا ہم اگلے مہینے چلائیں گے، پہلے ہمارے مطالبات مانیں. یہ بات درست نہیں ہے. جس طرح باقی انڈسٹریز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہیں، اس کو بھی چلنا چاہیے. اور جہاں پہ لاکھوں کسان جو ہیں ان کا روزگار جڑا ہوا ہے شوگر ملز کے چلنے کے ساتھ، تو حکومت کی پہلی ترجیح وہ ہیں، نہ کہ چند گھرانے جو شوگر مل مالکان ہیں. وہ بھی ہمارے شہری ہیں، وہ بھی قانون کا، ہم ان کو بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے بھی نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں ان سارے اقدامات کے بعد اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر جب یہ امپورٹڈ چینی ہم مارکیٹ کے اندر، وہ تو خیر ابھی اسی ہفتے شروع ہو جائے گی جگہ جگہ بکنا، اور جیسے ہی کرشنگ شروع ہوتی ہے تو ایک بڑی تیزی کے ساتھ چینی کی جو قیمت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جس طرح پچھلے سال نیچے گئی تھی، اس سال بھی وہ تیزی کے ساتھ مارکیٹ میں نیچے آئے گی. تو اب میں آپ کے سوالات لیں. ہمارا یہ بتائیں کہ یہ پرچون والوں کو کون روکے گا؟ آپ تو آپریشن بھی کروا لیں گے، اوپر سطح پہ چلے جائیں گے، لیکن جو عام دکانوں والے ہیں وہ تو روز ایک نیا ریٹ ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تو کوئی کام نہیں کر رہی، ان کو کون روکے؟ دیکھیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور صوبائی حکومت نے گزشتہ روز ایک ایکشن کیا ہے بطاخوروں کے خلاف، اور کچھ ایسے اس کے اندر سٹے باز پکڑے ہیں اور ان کو حراست میں لیا ہے جن کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ وہ ریٹ جو ہے اس کو سٹے بازی کے ذریعے بڑھا رہے تھے. تو ان کو پکڑا، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے 2 یا 3 دنوں کے اندر ایک مارکیٹ کے اندر کریکشن آئی بھی ہے، کچھ قیمت نیچے آئی بھی ہے شوگر کی. اور میرا خیال ہے کہ اب جیسے جیسے یہ امپورٹڈ چینی کی رفتار مزید بڑھتی جائے گی تو یہ اور نیچے آ جائے گی. سر یہ بتائیے کہ یہ چیزیں تو ہم جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ تھے اس وقت بھی بتاتے تھے، اب آپ کی حکومت کو یہ 4تھا سال چل رہا ہے اور ابھی تک یہ کسی بھی مافیا کو، بے شک وہ آٹا مافیا ہو، ادویات مافیا ہو یا چینی مافیا ہو، اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا، بلکہ جو پرائم منسٹر صاحب اسکیم لے کے آتے ہیں اس کو نل اینڈ وائٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جیسے کسانوں کو اتنی آسانیاں دی گئی ہیں کہ بمپر کراپس ہو رہی ہیں لیکن وہ خرید نہیں رہے، جس کا نقصان کسان کو بھی ہو رہا ہے اور عوام کو بھی. دوسرا یہ کہ ایف بی آر نے پچھلے سال ایک ویڈیو انالیٹکس لگائے تھے تقریباً ساری ملوں کے اوپر، اور اس سال اس کو بھی فلاپ کر دیا گیا اور وہاں سے کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی اور وہاں پہ کوئی ٹریک اینڈ ٹریس کا دوسرا نظام لے آئے ہیں. تو یہ چیزیں کب تک؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو 5-6 چیزیں گنوائیں کہ جو ہم نے ریفارمز کیے اس سیکٹر کے اندر، کہ پہلے امپورٹ پہ بڑی پروہیبٹیو ڈیوٹیز لگی ہوتی تھیں، وہ ہم 0 پہ لے کے آئے. جو شوگر کی امپورٹ، تیار چینی کی امپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ہم نے ایک اور کام یہ کیا کہ یہ جو قانون ہم لے کے آئے کہ ملیں جو ہیں وہ اپنی من مانی سے نہیں چلائیں گی، جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے، ملک میں ڈیمانڈ سپلائی کی چینی کی صورتحال ہے اور جو فارمر کی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت جو فیصلہ کرے گی کہ جب ملز چلنی ہیں تو وہ تب چلیں گی. ٹیکس ریونیو بہت بڑا ہے جب سے ہم آئے ہیں شوگر سیکٹر سے پہلے تو بالکل، اب پہلے کی بنسبت اب آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. سیلز ٹیکس جو اکٹھا ہوتا تھا، ان کے بہت سارے جو ٹیکس لاز کے اندر ان کو چھوٹ تھی وہ ختم کی گئی. اور یہ والا جو سیزن ہے جو مجھے آج بتایا گیا ہے اس بریفنگ کے اندر کہ ایف بی آر کے چیئرمین نے، کہ یہ والا سیزن ٹریک اینڈ ٹریس کے ساتھ چلے گا شوگر ملز کے، یہ جو چند دنوں میں شروع ہونے والا. جی ہمارا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ چینی وافر مقدار میں موجود ہے. کل ہماری میڈیا ٹیم جو مارکیٹ میں گئی بہت سارے سٹورز پہ انکلوڈنگ یوٹیلیٹی سٹورز، اسلام آباد میں بھی چینی نہیں ہے، پنڈی میں بھی چینی نہیں ہے. تو وہ چینی کہاں پہ ہے جو عوام کو تو نظر نہیں آ رہی لیکن حکومت کو نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا، چینی کے حوالے سے جو مافیا کے خلاف کارروائی کے اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے گئے تھے، آج قوم کو بتائیں گے کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کٹہرے میں آئے اور کتنے لوگوں کو کیا جرمانے ہوئے اور کیا سزائیں ہوئی ہیں کہ عوام آج آپ کی ان باتوں پہ یقین کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا 4.5 لاکھ ٹن چینی تقریباً کنزیوم ہوتی ہے ملک میں، لیکن اس 4.5 لاکھ میں سے اکثر چینی انڈسٹری، کنفیکشنرز یا کارپوریٹ جو چینی کے استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی 1.5 لاکھ ٹن ماہانہ کے قریب جو چینی ہے وہ استعمال ہوتی ہے جو کنزیومرز کرتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس ملک میں تقریباً 1 لاکھ ٹن چینی تو صرف امپورٹڈ پڑی ہے اور 30,000 ٹن کا جہاز اور آ رہا ہے. 25,000 ٹن چینی آپ کے پاس یوٹیلیٹی سٹورز میں پڑی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ساری ریٹیل میں ہی جائے گی. تو صرف امپورٹڈ چینی ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 1 ماہ کی آپ کے پاس پڑی ہے. اور اب پنجاب کی حکومت کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ
جو پازیٹیو مائنڈڈ ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے بیٹھ کے ان کے جگہ جگہ ٹرک کھڑے کریں اور ان کو پوری مارکیٹ کے اندر لے کے جائیں. آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ کارروائیاں ہوئی ہیں شوگر ملز کے خلاف اور مالکان کے خلاف اور بتہ خوروں کے خلاف, اور یہ پہلے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں جاتا تھا, کیونکہ پہلے تو بات ہوتی تھی کہ یہ کتنی ایکسپورٹ کی سبسڈی دینی ہے, کتنی امپورٹ کے اوپر مزید ڈیوٹی لگانی ہے, کبھی اور 130 150 روپے کا ریٹ رکھا جاتا تھا, 160 روپے کا جب ہم آئے, اور 130 135 روپے من گنا جو تھا اس کا معاوضہ دیا جاتا تھا. ہمارے ہی دور میں جو پرانے پیبلز تھے اربوں روپے کے, وہ بھی کسان کے کلیئر کروائے گئے کہ ان کمشنرز نے کروائے شوگر ملز کے ساتھ کے خلاف کارروائی کر کے, اور ہمارے ہی دور میں ان کو پہلی دفعہ معاوضہ پورا ملنا شروع ہوا. اور ظاہر ہے کہ ایک ری ایکشن تو آتا ہے انڈسٹری سے, وہ ری ایکشن آ رہا ہے, اور اس ری ایکشن کے خلاف حکومت جو ہے وہ اب اقدام اٹھائے گی, اور میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں چینی کی قیمت نیچے بڑی تیزی سے آئے گی. سر مجھے یاد ہے کہ 21 سپٹمبر تقریباً 2 مہینے پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے شوکت کریم صاحب نے اور ان کے ساتھ چیمہ صاحب تھے, اس میں چیمہ صاحب نے کہا کہ جی آج کی ڈیٹ سے آپ یہاں سے اٹھیں گے اور اس کے بعد یہ 89 اور 90 روپیز کے اوپر چینی آپ کو اویلیبل ہوگی, پورے ملک میں آپ جان چل جائیں. اس کے بعد سر اب تقریباً 2-2.5 مہینے میں پھر بھی اسٹاک بھی گئے ہوں گے, لیکن میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کیا وجہ ہے کہ جو حکومت اعلان کرتی ہے کہ آج سے قیمت 90 روپے کی ہوگی, وہ 2 مہینے بعد بھی قیمت 90 روپے کی نہیں ہوتی. اور جب آپ شوکت کریم صاحب یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم سرپلس شوگر کنٹری ہیں, جس دن وہ کہتے ہیں کہ شوگر سرپلس کنٹری ہے اس دن ہماری قیمتیں جناب کچھ 50% اضافہ کر جاتی ہیں. تو یہ حکومت کی فیلئر ہے یا ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں دیکھیں, ایک تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, اور مارکیٹ کی قوت بڑی مضبوط قوت ہوتی ہے, اور اس حوالے سے کئی ہزاروں ٹن چینی 90 روپے پہ فروخت کی بھی گئی حکومت کی طرف سے, ایسے نہیں ہے کہ نہیں کی گئی. یوٹیلیٹی سٹورز نے اس سے بھی سستے ریٹوں پہ بھی چینی فروخت کی اور پورے پاکستان کے اندر کی. لیکن یہ جو ابھی ایک بندش آئی ہے, یہ تو دیکھیں نا کہ آج اگر سندھ کی ملز چل رہی ہوں تو کوئی ایسی ریٹ بڑھنے کا جواز نہیں بنتا. ایک باقاعدہ دیکھیں نا سازش کے تحت وہ ملیں جو 15 اکتوبر کو سندھ کی چلتی ہیں, آج 8 نومبر ہو گئی ہے, 1 مہینہ تقریباً گزر گیا, اگر وہ نہیں چلی, اور وہاں سے جو گراؤنڈ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کے بوائلرز چل رہے تھے, دھواں نکل رہا تھا ان میں سے, اور پھر ان کو بند کرایا گیا, تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک سازش کی گئی ہے. اور سب سے افسردہ بات یہ ہے, اور سب سے زیادہ جس پہ غم ہے, وہ یہ ہے کہ اس سیاسی سازش میں جو پس رہا ہے وہ عام عوام پس رہی ہے. تو اس کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں, اور کم از کم پنجاب کی حد تک تو ہم قانون سازی کر چکے ہیں, بڑی سخت قانون سازی ہے کہ جو مل ٹائم پہ نہیں چلے گی اس کو پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. آخری سوال وسیم صاحب جی سر, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 2 مین ریزن جو ہے نا, کافی اور بھی ریزن ہے. ایک تو یہ سندھ والا آ جاتا ہے, دوسرا جو ہے ریزن ہے ہورڈنگ کا, کہ چینی جو ہے وہ ہوڈ کی جاتی ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد ہولڈر جو ہے وہ کورٹ میں جا کے اسٹے لے رہے ہیں. تو آیا اس کورٹ کے حوالے سے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں, ہولڈنگ کے حوالے سے جی کیا کر رہے ہیں, کورٹ کے حوالے سے کوئی چلان کیے ہیں یا کیا کیا؟ جی بالکل, ابھی کل بھی انہوں نے مزید سیجرز کیے ہیں, اور کئی ہزاروں ٹن چینی انہوں نے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ برآمد کی ہے, اور اب وہ سیل بھی ہو رہی ہے. اور باقاعدہ سرگودا میں تو ٹرک لگایا گیا کہ جو ہوڈ جو سیز کی گئی تھی چینی, اسی کو 90 روپے کے اوپر پھر سیل کیا گیا. تو یہ بالکل ایسے عناصر بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, لیکن جو مین عوامل ہیں اس کے پیچھے ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ وہ یہ جو جنہوں نے چینی جو سندھ, ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا جو سندھ چیپٹر ہے, اس نے جو یہ بندش کرائی ہے ان شوگر ملز کی جن کو اس وقت چل جانا چاہیے تھا, یہ مین جو ہے اس کی وجہ سے آیا ہے. لیکن بہرحال بر وقت ہمارے پاس امپورٹس بھی پہنچ رہی ہیں جو پہلے سے آرڈر دیا ہوا تھا, اور وہ پوری مارکیٹ میں اب 90 روپے کے جی کے حساب سے فروخت ہوئیں گی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. ناظرین, وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور میڈیا کے سوالات کا جواب